بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان مکیہ۔ وقیل الا کاشف العذاب الآیۃ وہی 6 او 7 او 59 آیہ۔ سورہ دخان یہ مکی صورت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ الا کاشف العذاب، یہ والی جو آیت قریبہ ہے یہ آیت کے علاوہ باقی صورت مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 56 یا 57 یا 59 آیات ہیں۔ 59 آیات، 57 یا 56 یا 59۔ 3 رکوع ہیں، اور 386 کلمات اور 1431 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام دخان رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے آیت مبارکہ نمبر 10 میں لفظ دخان کا استعمال ہوا ہے، جس کا معنی دھواں ہے۔ قیامت کے دن آسمان مثل دھوئیں کے آئے گا، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ دخان ہے، تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں حامیم الدخان یعنی سورہ دخان کو پڑھتا ہے تو وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات سے ہے، بار بار آپ کے سامنے اس کا ذکر آ چکا ہے نا، اور اس سے مراد کیا ہے یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ بھی، اللہ رب العزت اور اس کا رسول اس کی مراد کو خوب بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، والکتاب المبین میں واو قسمیہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے، اور قسم ظاہر کرنے والی کتاب کی، قسم روشن کتاب کی۔ مبین المظہر للحلال والحرام، یعنی ایسی کتاب جو ظاہر کرنے والی ہے حلال و حرام کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات میں، اس کو نازل کیا ہم نے مبارک رات میں۔ اب مبارک رات سے مراد کیا ہے، تو اس کے بارے میں 2 تفسیریں مفسر نے یہاں پر ذکر کی۔ پہلا قول یہ کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شعبان کی نصف رات ہے، شعبان کی نصف رات ہے، نصف رات۔ تو مبارک رات سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے، شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی رات ہوتی ہے، اور اس رات کو مبارک فرمانا یہ اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی کی جانب سے بندوں کے لیے بے شمار خیرات و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں شب قدر میں، قرآن مقدس کا شب قدر میں نازل ہونا قرآن کی سورہ قدر میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قرآن شب قدر میں نازل ہوا، یہ تو صریح طور پر سورہ قدر میں ذکر کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں بھی لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے، شب قدر ہی ہے لیلہ مبارکہ سے مراد۔ اور ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی کتابیں ابتدائے دنیا سے آخر تک اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمائی ہیں، وہ سب کی سب ماہ رمضان کی مختلف راتوں میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول رمضان کی رات میں ہوا ہے، اور اس سے مراد رمضان کی رات لیلۃ القدر ہے، کون سی؟ لیلۃ القدر۔
اور حضرت قتادہ نے واصلہ سے روایت کرتے ہوئے یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں، اور تورات رمضان کی چھٹی تاریخ میں، زبور 12 میں، انجیل 18 میں، اور قرآن شریف 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25ویں شب میں نازل ہوا۔ تو اس روایت میں بھی یہی ہے کہ جو صحیفے اور بڑی بڑی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان سب کا نزول رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا ہے۔ قرآن پاک شب قدر میں نازل کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی جانب شب قدر میں اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ قرآن کو نازل فرما دیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بقدر حاجت 23 سال کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہونا مقدر ہوتا تھا اتنا ہی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب نازل کر دیا جاتا تھا۔ تو پہلا قول جو جمہور علماء اکرام کا ہے وہ یہ ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں ہوتی ہے۔ یہ روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ البتہ بعض مفسرین نے جیسے کہ اکرمہ وغیرہ ہیں ان سے یہ روایت منقول ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد یہاں پر شب برات ہے، یعنی نصف شعبان کی رات ہے، تو انہوں نے اس سے مراد شب براءت کو لیا ہے لیلۃ المبارکہ سے۔ لیکن قرآن پاک کے آیات اور دوسری احادیث جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئیں تو یہ روایات وغیرہ اس کے بالکل خلاف ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن، تو یہ ظاہر طور پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا۔ ایسی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کھلے طور پر یہ نصوص اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا ہے یا رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، شب برات میں نہیں۔ البتہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب کو بعض روایات اور احادیث میں شب برات کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس رات کا مبارک ہونا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہونا اور اس میں نزول وغیرہ کا ہونا معلوم ہوتا ہے، جو اس جگہ بھی لیلہ مبارکہ کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا اور مصلحت والے کام کا اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ رات جس میں نزول قرآن ہوا یعنی شب قدر، اسی میں مخلوقات کے تمام اہم امور اور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب تک یعنی اگلے سال کی شب قدر تک یا شب برات تک ہونے والے ہیں وہ سب اسی رات میں طے کیے جاتے ہیں کہ کون کون اس سال میں پیدا ہوگا، کون کون اس سال میں مرے گا اور کس کو کتنا رزق ملے گا۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے یہ معنی ہے کہ تمام فیصلے جو تقدیر الہی میں ہیں وہ تو پہلے سے ہی طے ہو چکے ہیں، پہلے سے ہی طے ہو چکے ہیں، لیکن اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے وہ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں جو اگلے سال تک اس رات تک ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث کی دوسری نصوص اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی ازل میں لکھ دیے تھے، تو مقدر تو وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں، لیکن اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو وہ تمام امور سپرد کر دیتا ہے جو اس اگلی رات تک، اگلے سال اس مبارک رات تک ہونے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے شب برات کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ بقیع مدینہ منورہ میں ایک قبرستان کا نام ہے اور اسی کو جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اپنی باری کے موقع پر اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں نے اپنے بدن پر کپڑے لپیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو ڈھونڈتی ہوئی میں باہر نکل گئی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں سجدے میں ہیں۔
اور سجدہ بھی آپ نے اتنا لمبا اور طراز کیا کہ مجھے تو یہ شبہ ہوا خدا نخواستہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیر ہو گئی اور کافی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیرا تو میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا کہ تم ڈرتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں گے، یعنی کیا تمہیں یہ خیال ہو گیا تھا کہ میں تمہاری باری چھوڑ کر تمہاری باری میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ اس جملے میں جو اللہ کا ذکر ہے یہ محض کلام کی زینت اور حسن کلام کے لیے ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ گمان تو نہیں کیا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ اور اس کا رسول میرے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ مجھے خیال ہو گیا تھا کہ یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اپنے اجتہاد سے میرے پاس سے اٹھ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں حضرت عائشہ کے جواب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے ارشاد کے جواب میں نعم کہہ دیتی تو معاملہ اس قدر نازک تھا کہ یہ جواب کفر تک شمار ہوتا، لیکن حضرت عائشہ اپنی فہم و فراست اور ذہانت سے صورتحال کو سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے جواب اس طریقے سے دیا کہ اس کی پریشانی اور حیرانی کا عذر بیان کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس سے اٹھنے کا عذر بیان کیا کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت کا کاملہ کا فیضان اس طریقے سے نازل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی ریوڑ کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ شب برات بھی ایک اہم اور برکت والی رات ہے، لیکن قرآن کا نزول جو ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات میں، ہی لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر ہے، او لیلۃ النصف من شعبان، یا شعبان کی نصف رات ہے، یعنی 15ویں شب ہے۔ نزل فیہا من ام الکتاب، وہ اس میں نازل ہوا ام الکتاب سے، یعنی آسمان سے 7ویں آسمان سے، الی السماء الدنیا، دنیا کے آسمان کی طرف۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے، مخوفین بھی، فیہا اس میں یعنی لیلۃ القدر میں یا نصف شعبان کی رات میں، یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، فیصلہ کیا جاتا ہے تمام حکمت والے امور کا، امرا من عندنا ہماری بارگاہ کے حکم سے۔ محکم، حکیم محکم کے معنی میں ہے من الارزاق، رزق کی جمع رزق وغیرہ، والاجال اور ان کی موت وغیرہ، التی تکون فی السنۃ جو اس پورے سال میں ہوں گی، الی مثل تلک اللیلہ اس جیسی رات تک، یعنی آئندہ سال اس کی جیسی جو رات آنے والی ہے۔ امرا فرقا من عندنا، ہمارے بارگاہ کے حکم سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہمیں بھیجنے والے رسولوں کو، محمد کو، ومن قبلہ اور ان کو جو ان سے پہلے ہیں، رحمتا من ربک، یہ تمہارے رب کی جانب سے رحمت ہے، رأفتا بالمرسل الیہم، یعنی ان بھیجے ہوئے کی طرف اللہ کی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع، بے شک اللہ رب العزت سننے والا ہے، لاقوالہم ان کے اقوال کو، العلیم جاننے والا ہے، بافعالہم ان کے افعال کو۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور اس کا جو ان کے درمیان ہے۔ برفع رب، رب السماوات، رب یہ رفع کے ساتھ بھی ہے، اگر یہ رفع کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں ہوا کی خبر ثالث ہوگی۔ انہ هو السمیع میں یہ ہوا مبتدا ہے، السمیع خبر اول ہے، اور العلیم خبر ثانی، اور رب السماوات یہ خبر ثالث، اور اگر جر کے ساتھ پڑھیں تو ایسی صورت میں یہ بدل ہوگا ربک سے۔ برفع رب خبر ثالث، تیسری خبر ہے رفع کے ساتھ، وہ بجرہ اور جر کے ساتھ بدل من ربک، ربک سے بدل ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو، اے اہل مکہ، بانہ تعالی، کس بات کا یقین؟ اس بات کا کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کا رب ہے۔ فایقنوا، تو یہ بھی یقین کر لو، بانہ محمد رسول، کہ محمد اس کے رسول ہیں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا اور تم سے اگلوں کا وہی رب ہے، تمہارا اور تمہارے باپ دادا وغیرہ کا سب کا وہی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ شک اس بات سے من البعث، بعث کے شک سے اس میں پڑے وہ کھیل رہے ہیں۔ استہزاء بک یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، یعنی آپ کی بات پر عمل نہیں کرتے بلکہ وہ تو آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اس لیے آپ ان سے اعراض کیجیے، درگزر کیجیے، اللہ رب العزت ان کا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ اے اللہ ان پر تو اس طریقے کا قحط ڈال دے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر 7 سال کا اہل مصر پر، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یعنی اہل مصر پر قحط ڈالا تھا۔